اگر آپ کی اپنی بہن ہوتی، اپنی بیٹی ہوتی، اگر ان کے ساتھ کل اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو کیا آپ لوگ ایسے کومنٹس، ایسے نازیبہ گفتگو آپ بیان کر پائیں گے؟ سجل ملک کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، انسان کے بچے بن آپ نے جو اینکر جو لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، کبھی عشق اور معشوقی کی بات کر رہے ہیں، مزید آپ یہ ویڈیو نہ بنایا جائے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی اور کام کرتے ہیں، بس صرف آپ کا یہ کام ہے ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر وہ ایسی ویڈیو بناتے ہیں کہ وہ انتہائی فحش ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عشق کیا ہے، وہ کیا عشق کیا ہے، یہ کیوں بکواس کرتے ہیں؟ یہودیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ صلاح الدین پیدا نہیں ہوتا، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ میں صلاح الدین بھی ہوں گا، اور میں صلاح الدین کے مشن کو لے کے آؤں گا، اور پھر اسرائیل کی تہس نہس کروں گا، میرے جتنی بھی اولاد ہے اس ساروں کو اس کام پہ لگاؤں گا، اور اسرائیل کو بتاؤں گا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ رحیم مطیع ایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بات کروں گا ثنا یوسف کے اوپر، جو کہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ کل ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا، ثنا یوسف جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہے مشہور، اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور ایک نامعلوم شخص نے اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کے اوپر اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اور وہ ایک ظالم کے ہاتھوں قتل ہوئی، اس کا قتل ہوا۔ ایز اے ہیومن اگر میں بات کروں تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا، اور میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمنٹس میں سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں کہ ایسے فحاش خاتون کے ساتھ، ایسے فحاش لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بٹ اگر آپ کی اپنی بہن ہوتی، اپنی بیٹی ہوتی، اگر ان کے ساتھ کل اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو کیا آپ لوگ ایسے کومنٹس، ایسے نازیبہ گفتگو آپ بیان کر پائیں گے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ بٹ ایز اے مسلم میں اگر بات کروں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ ایک فحاش ویڈیو بنانے والی لڑکی، ابھی تو میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بٹ پھر سے کہوں گا کہ ایز اے مسلم مجھے یقین مانے کوئی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی بچیاں اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں، بہت سی بچیاں اس سے متاثر ہو کے اس کی طرف مائل ہو کے جو وہ کام کر رہی تھی، وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا ٹک ٹاک، چاہے اسکولوں میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، کالجز میں ہو، پارکوں میں ہو، سڑکوں پہ ہو، تو ٹک ٹاک اپنے چند ویوز کی خاطر، چند فالورز کی خاطر، اور اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے ہمارا جو ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ تو ایسی حرکات کو بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، بٹ انفارچونیٹلی ایسی نازیبہ حرکات ہمارے پاکستان میں ایک روز کا معمول بن چکا ہے۔ ہمارے ملک میں آج دیکھیں، میں انفارچونیٹلی میں بات نہیں کرنا چاہتا خواتین کے اوپر، بٹ مجھے پھر سے افسوس ہو رہا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، ہمارے اسلام نے عزت سے نوازا ہے، میں ایسی بات نہیں کروں گا، بٹ انفارچونیٹلی آج کل سب سے بڑا جو فحاشی پھیلایا ہوا ہے ہمارے خواتین نے پھیلایا ہوا ہے، عورتوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ ہر جگہ میں دیکھیں تو خواتین سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ ہر جگہ میں دیکھیں تو خواتین کا ٹک ٹاک سامنے آتا ہے، ہر جگہ میں دیکھیں تو پینٹ شرٹ پہن کے، تنگ کپڑے پہن کے، آپ میرے سامنے فیصل مسجد ہے، وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے وہاں پہ زیادہ تر جو میجورٹی ہوتی ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو عالم دین ہیں وہ سب سے پہلے خاموش کیوں ہیں؟ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو آلریڈی خاموش، ہر چیز پہ خاموش ہوتے ہیں، اسلام پہ جو بھی بات آتی ہے تو وہ تو ان کی تو بولتی بند ہو جاتی ہے، بٹ ہمارے عالم دین نے کسی نے آج تک بات نہیں کی ہے کہ یہ ٹک ٹاک، ہاں آپ لوگ بنائیں یار، بٹ آپ لوگ کم از کم فیصل مسجد کے سامنے، مسجد کے اندر آ کے ٹک ٹاکس نہ بنائیں۔ بٹ خیر میں اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ شمس بھائی موجود ہے۔ شمس بھائی
کیا کہنا چاہیں گے یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے کل ثنا یوسف کے اوپر، کیا کہیں گے؟ اس کا جو مرڈر ہوا ہے، اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بہت بہترین موضوع ہے۔ پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے ہیومن جو ہے جو ثنا یوسف ہے، اس کا مرڈر ہوا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ثنا یوسف اسی طرح کام کرتا ہے، اسی طرح ٹک ٹاک بناتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ اس کے فادر اور اس کی ماں کدھر ہے؟ اس کو کیوں سمجھاتی نہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جمہوریہ پاکستان، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اسلام ہے، قرآن کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی ایسے سمجھ رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اسلام ہے، قرآن ہے، تو پھر اس ٹائم پہ اس کی فادر اور اس کی جو ماں ہے وہ کدھر گئے ہیں اور کیوں غائب ہے کہ وہ اس بگڑی ہوئی بچی کو سنبھال سکے؟ وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ سب کچھ چھوڑ گئے، وہ صرف ٹک ٹاک پہ آ کے بکواس ویڈیو بناتے ہیں، اور یہ جب مر جاتی ہے پھر سارا افواہ اور سارا سوشل میڈیا اس پہ لگا ہوتا ہے کہ یہ مر گئی ہے۔ جب بہت سے علماء شہید ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ میڈیا کہاں پہ تھا؟ جب ہمارے عافیہ صدیقہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا تو اس ٹائم پہ ہمارا سوشل میڈیا کدھر تھا کہ اب ثنا یوسف کے بارے میں ایک فحش، ایک فضول لڑکی جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ساروں کو گمراہ کر کے یہ اس طرح بکواس کرتے ہیں، ایسی ویڈیو بناتے ہیں، تو سارا سوشل میڈیا اس پہ آگے کہتے کہ یہ اس کا مرڈر ہوا ہے۔ تو غصہ تو آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن اس میں اسلام اور کلمے کی کوئی چیز ہی باقی نہیں ہوئی ہے، سارے کرپٹ لیڈر ہیں، سارے حکمران اسلام سے فارغ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علماء بھی ایک طرف اپنا کردار تو دکھا رہا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن علماء کی بس میں بھی نہیں ہے نا، یہ کام تو ہمارے حکمرانوں کا ہونا چاہیے، یہ کام تو ہمارے آرمی چیف کا ہونا چاہیے کہ یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے اور ویسے مفت میں تمغے لے کے انہوں نے 2-3 دن کا یا 4 دن کا انہوں نے جنگ کیا ہے اور وہ اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ملالاؤں کی، ہمارے بہنوں کی ہماری بہنوں کی حفاظت کرنی ہے تو ہم نے قیادت بدلنی ہے، ہم نے علماء کو لے کے آنا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو لے کے آنے ہیں جو دین اسلام کے، کیونکہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے۔ اگر جو پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے بنے ہوئے تو پھر اس نام سے کیوں بھاگتے ہیں، پھر اس نظام کو کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ تو ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے فحش، ایسے بغیرت ٹک ٹاکر کو اس کے جنازے پہ نہیں جانا چاہیے، نہ علماء کو اجازت نہیں دینا چاہیے کہ ان بغیرت اور ایسے فحش ٹک ٹاکر کی نماز جنازہ بھی اس کو زندہ جلایا جائے، کیونکہ یہ تو اسلام کے اوپر ایک دبا ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو بہنیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، اسلام کی جو عورتیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، اسلام کی جو عورتیں ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہے، وہ اسلام کی جو بہنیں ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی طرح ہے۔ یہ اس طرح فحش نہیں ہے، تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اس کے خلاف میدان عمل میں آنا چاہیے۔ ہم سب سے گزارش ہے کہ خاص طور پر ہمارے جوٹی آرمی چیف سے گزارش ہے کہ وہ آ کے عافیہ صدیقہ کا سٹینڈ لیا جائے، اس کو رہا کیا جائے، اور ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہیے۔ خاص طور پر لاسٹ میں علماء سے گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے آگے آ جائے، اور سارے علماء کو اس چیز پہ زور کی جائے، علماء کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیز نہیں، یہ ان چیزوں پہ آپ نے سب نے فوکس کرنے ہیں کہ ایسے فحاش ٹک ٹاکر مر جائے تو اس کی جنازے پہ نہیں جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے فحاش لوگوں کو کہ یہ جو پاکستان کو، اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب سے گزارش ہے کہ اسی طرح ایک اور چیز جو ہے، ہم یہ جو اینکر بنی ہوئی ہے ہمارے بہنیں اور لاہور کے، خاص طور پر سجل ملک کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، انسان کے بچے بن، آپ نے جو اینکر جو لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، کبھی عشق اور معشوقی کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو نہ بنایا جائے،
نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی اور کام کرتے ہیں، بس صرف آپ کا یہ کام ہے ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر وہ ایسی ویڈیو بناتے ہیں کہ وہ انتہائی فحش ہے. آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عشق کیا ہے، وہ کیا عشق کیا ہے، یہ کیوں بکواس کرتے ہیں؟ اور اگر میرے سامنے آئے تو میں تیرا سب کچھ کر دوں گا. میں آپ کو وارننگ کر رہا ہوں کہ ایسے بکواس اور ایسی ویڈیو نہ بنائے. انسان کے بچے بن اور دین اسلام پہ کنٹینٹ. اور ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر کیوں آئے ہیں؟ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو کہتا ہے سورۃ احزاب میں ہے کہ جب مومنو جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو دوپٹہ سر پہ اڑ کے پھر گھر سے باہر آنا چاہیے. آپ کس قسم کے لباس میں آتے ہیں؟ اب میں سب کو پاکستانیوں کو، میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں، میں راولپنڈی میں دیکھ رہا ہوں، میں پاکستان کی پشاور میں دیکھ رہا ہوں، ہر پاکستان کی شہر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عورتوں کا لباس ہی ہے یہ تو بالکل یورپ والا لباس ہے. تو ہم اپنے جو ہمارے پاکستان کی جتنی بھی لوگ ہیں، جو اس کی جو بیٹے ہیں، اس کو سمجھائے، اس کو صحیح لباس، وہ اسلامی لباس پہنایا جائے. پاکستان کو یہ امامی مہدی جب آئیں گے تو خراسان سے امامی مہدی آئیں گے تو اس کی سپورٹ کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے. تو اس طرح تو سپورٹ نہیں کر سکتا جو یہاں پہ ہو رہا ہے، جو ہمارے لڑکوں کو انہوں نے خراب کر دیا. یہ ٹک ٹاک میں ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں؟ عشق معشوقی والی بات کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو آپ ارننگ کرتے ہیں یہ حرام ہے. جب آپ کی بنیاد حرام پہ بن جاتی ہے تو آپ سے ہم کون سی توقع رکھیں گے کہ آپ دین اسلام کے لیے کام کریں گے؟ تو ہم سب اس کے لیے. اور دوسری آخر میں لاسٹ بات جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے امن و سکون کے بارے میں. ریاست ماں کی طرح ہے، ریاست ماں کی طرح ہے. ماں کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی بھی بیٹی ہے اس کو انصاف کے ساتھ تولنا چاہیے. ایک طرف تو آپ نے جنت بنایا ہوا ہے. اگر میں راولپنڈی کی بات کر لوں، اگر میں اسلام آباد کی بات کر لوں، یہ جنت ہے. لیکن جب میں دوسری طرف KPK کی طرف چلتا ہوں، وزیرستان کی طرف چلتا ہوں، یہ میرالی اور یہ ترا کی طرف جاتا ہوں تو وہاں پہ بمباری ہوتی ہے، ڈرون حملے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ میں ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی وفادار بنے. ہم کس طرح پاکستان کی وفادار بنے؟ پاکستان کی وفادار ہم تب بنیں گے کہ جب آپ ایکویلٹی لے کر آئیں گے. آپ ایسے نظام لے کر آئیں گے کہ جو نظام آپ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پنجاب کے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہی نظام آپ مجھے خیبر پختونخوا میں لے کے آئیں گے. وہاں پہ لوگوں کو عزت دیں گے. میں فار ایگزامپل میں اگر آپ کو بات بتا دوں کہ میں فار ایگزامپل میں انجینئر ہوں تو میں پشاور میں فار ایگزامپل میں رہتا ہوں تو میں کیوں آتا ہوں راولپنڈی؟ مجھے پشاور میں اگر اپرچونٹی ہے تو میں کیوں راولپنڈی میں آتا ہوں؟ تو مجھے پشاور میں اپرچونٹی نہیں ہے تو میں ضرور آؤں گا راولپنڈی. تو میں سب کو یہ ریاست کو یہ خبردار کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کرے، ورنہ ایک ایسا جلوس ہوگا پھر آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤں گے. تو میں ریاست کو یہ بات چاہتا ہوں آپ بلوچستان میں کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ محرم بلوچ، وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، مریم نواز بھی آپ کی بیٹی ہے، یہ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی ہے. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی وفادار بنے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی وفادار بنتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہم کو مار رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم، اور آپ جو ہے آپ ان چیزوں کی نوٹس لے لیں. آپ مسنگ پرسن کو، ان کی اہل وارث کو پہنچائے جائے. آپ خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے بند کر لے. آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں اس کی صحیح جانچ پڑتال کر لے. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو اس کی خطرناک نتائج بھگتنا پڑے گے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قانون لے کر آئے. خیبر پختونخوا، پنجاب اور یہ بلوچستان بھی آپ ایسا سمجھے کہ یہ آپ کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی کی طرح ہے. خیبر پختونخوا بھی ایک بیٹی ہے آپ کی، پنجاب بھی ایک بیٹی ہے. لیکن آپ پنجاب کو جنت کی طرح رکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے لیے خیبر پختونخوا جہنم کے لیے رہتے. ایسا نہیں چلے گا. آپ کو یہ چیز اور یہ دوغلاپن ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ نے صحیح راستے پہ آنا ہوتا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا، ورنہ ایک جلوس ہوگا عوام کا. پھر ایسا جلوس نہیں ہوگا کہ ہم صرف مظاہرے کریں گے، پھر ایسا جلوس ہوگا کہ بندوق کے ساتھ ہم آئیں گے اور پھر آپ کا سارا سسٹم الٹ دیں گے. پھر ہم ایسے نظام لے کر آئیں گے جس میں سب کی ایکویلٹی ہوگی. آپ نے ہوش کے ناخن لینا ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہمارے بچوں پہ پیسے لیتے ہیں، ہمارے شمالی وزیرستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ خوبصورت علاقے میں کیا ہے، کتنے خوبصورت معصوم بچوں پہ ہمارے علماء کو شہید کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں. پھر ان بچوں پہ آپ پیسے لیتے ہیں امریکہ سے. تو اور دوسری طرف آپ بلوچستان میں حملے کرتے ہیں، دہشت گرد ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہے. تو
جب بلوچستان میں دہشت گرد ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں دہشت گرد ہوتے ہیں، تو پنجاب میں کیوں دہشت گرد نہیں آ سکتے؟ میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں آ سکتے؟ تو یہ دوغلا پن اور یہ ختم کر لے. اور آخر میں جو بہترین موضوع ہے، جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرا خواہش ہے وہ ہے عافیہ صدیقہ. جس نے بھی عافیہ صدیقہ کے ساتھ کیا ہے اس کو ہم کٹہرے پہ لے کر آئیں گے اور اس کو ایسے سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رہے گا. عافیہ صدیقہ، آپ کو پتہ ہے عافیہ صدیقہ کیا ہے؟ عافیہ صدیقہ نے کیا ہے؟ آپ ایک چیز پہ آپ نے صرف ایک کام کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے. انہوں نے صرف آپریشن کیا، جو بھی کچھ کیا ہے آپ نے ان چیزوں پہ یہ امریکہ کے حوالے کر دیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک اسلام کی بیٹی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ ان کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کو کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو ننگا کیا جا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے قرآن پہ آپ نے اسی طرح بیٹھنا ہے، اس پہ پیشاب کرنا ہے، تب آپ کو آزاد کریں گے. تو کیوں آپ کو شرم نہیں آتا کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں؟ آپ میجر جنرل صاحب، آپ قرآن کے حافظ ہیں، کیا آپ یہ تذلیل برداشت کریں گے قرآن مجید کی؟ اور ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی فاسق آپ کو کوئی اسٹوری لے کر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی اسٹوری کو آپ نے جاننا ہے، اور پھر غلط اتھینٹیکیشن دیتا ہے، غلط دلائل دیتا ہے کہ یہ ہے. اور آپ پہلے آپ یہ سیکھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ سورۃ احزاب میں، یہ سورۃ احزاب میں، سورۃ الحجرات میں ہے. پہلے سیکھے، پہلے سب کچھ سیکھے پھر یہ کرے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عافیہ صدیقہ کے لیے اسٹینڈ لے لے، علماء سامنے آئے، پاکستانی عوام کو سامنے لے کر آنا چاہیے. ہم قائد کی رہائی کے لیے، یا قائد کی رہائی کے لیے، قائد کی عین لبیک پہ ہم تو نکل آتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقہ کے لیے نہیں نکل آتے. کیوں نہیں نکل آتے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں نکل آتے؟ وہ بھی پاکستان کی بیٹی ہے. وہ بھی آپ کو ایک حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک جسم کی مفہوم یہ ہے کہ جب جسم کو تکلیف ہو، ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عافیہ صدیقہ کو تکلیف ہونا چاہیے، جب فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو، تو ساری پاکستان امت مسلم کو تکلیف ہونا چاہیے. تو پہلے تو ہم ان کی چیزوں کی، اگر آپ پاکستان کی یہ بے غیرت حکمران اگر نوٹس نہیں لینا چاہتی ہے تو ہم آئیں گے، بندوقوں سے آئیں گے. اس دفعہ ہم اس طرح نہیں آئیں گے، بندوقوں سے آئیں گے، اور ہم جو ہے اس کو بھرپور اس کے نوٹس لیں گے. بندوقوں سے آئیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے، یا ہماری لاش یہاں سے جائیں گی یا آپ کی حکومت کو ہم مسمار کریں گے. ہمیں عافیہ صدیقہ چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، چاہے جو بھی ہو، ہمیں عافیہ صدیقہ چاہیے. وہ کہتے تھے کہ سفارت خانے سے ہمیں ایک ایسا بتا دے کہ ہمیں یہ بیٹی چاہیے. آپ تو اتنے بے غیرت ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پہ، پاکستان کے علماء، عید کے بعد ہم نے یہ تحریک لانچ کرنا ہے، ہر صورت میں لانچ کرنا ہے. اگر یہ نہیں مانتے، یا ہمارے لاشیں جائیں گی یا عافیہ صدیقہ لے کر آئیں گے. تو عافیہ خاص طور پر جنرل صاحب، آپ تو جھوٹی ماشاء اللہ جو ہے وہ لگا کے کہ ہم نے تو اتنا تیر مارا ہے. اگر آپ کے اندر اتنی غیرت ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتے ہیں، تو یہ اپنی بیٹی جو قوم کی بیٹی ہے، جو آپ کے مشرف نے کہ چند ڈالروں کی عوض بیچی تھی، تو آپ اس بیٹی کو لے کر آئے تو ہم آپ کو پھر اٹھا کے لے کے جائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کی ہر صورت میں ہم عزت کریں گے. اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر ایسے کردار کو لے کے آئے جو علماء کی صورت میں ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان جو ہمارے علماء ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جو جتنے بھی علماء ہے، اس کو موقع دے اور اس کو لے کر آئے. آپ اگر سنبھال نہیں کر سکتے تو اس کو موقع دے. تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح ان بے غیرت اور بے ضمیر یہودیوں کو سمجھائیں گے. اور لاسٹ میں یہودیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آپ تو کہتے ہیں کہ صلاح الدین پیدا نہیں ہوتا. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ میں صلاح الدین بھی ہوں گا، اور میں صلاح الدین کے مشن کو لے کے آؤں گا، اور پھر اسرائیل کی تہس نہس کروں گا. میرے جتنی بھی اولاد ہے اس ساروں کو اس کام پہ لگاؤں گا، اور اسرائیل کو بتاؤں گا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. میں حضرت علی کی شجاعت ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا
میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسجد اقصیٰ کو کس طرح آزاد کرنا ہے. میں نے آپ کو شکست دینا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کس طرح آپ کو شکست دینا ہے. آپ نے اس چیز کو سیریسلی لینا ہے. پاکستان کی بغیرت حکمرانوں اس بات کو سیریس لینا ہے. اگر آپ نے نہیں لیا تو پھر عوام ہوں گی اور بندوقی ہوں گی اور پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی, اور یہ آپ کی جو چند روزہ حکومت ہے پھر اس کو ہم الٹا کے رکھ دیں گے. تو میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو سیریس لے لے. یہ مذاق نہیں ہے, ان چیزوں کو سیریس لے لے, ورنہ پھر آپ ایسے خانہ جنگی ہوں گی کہ پاکستان کی کسی خانے میں پر آپ چھپ نہیں سکتے. تو پھر ایسی جنگ ہوگی, یا ہمارے لاشوں میں سے گزریں گی یا تمہارے اس بے غیرت اور چند روزہ کی حکومت کی تختی کو الٹ دیں گے. والسلام. تھینک یو سو مچ.